ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، دکان پر صبح سویرے تلاوت لگانے کا حکم۔ میرے والد صاحب کی دکان ہے، وہ صبح دکان کھولتے ہیں اور موبائل سے سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اور کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، تو تلاوت پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے، کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ صبح دکان میں تلاوت لگانے کے بجائے بہتر ہے کہ تلاوت خود کیا کریں۔ یہ آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بہت سے لوگ تو کوئی صبح اچھے کام سے ابتدا کرتے ہی نہیں ہیں، صبح سے ہی گانے شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ میں تلاوت لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس برکت ہوگی۔ بھائی آپ خود صبح تلاوت کریں، دکان میں، مکان میں، جہاں بھی آپ ہیں، اپنے کاموں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ تو یہ اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ باقی اگر کیسٹ میں قرآن کی تلاوت لگا دی ہے تو بھی بالکل ایسے لگا کہ اس سے غافل ہو جانا اور اپنے کاموں میں مشغول رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تلاوت لگائیں تو اس کو سنیں، اور اگر دوسرے کام کرنے تو پھر تلاوت نہیں لگانی چاہیے۔ اگر نماز میں سجدوں کی تعداد بھول جائیں، سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی نماز میں بھول جائے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا 2 سجدے کیے ہیں تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نیت توڑ کر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر آپ نے جب سجدہ کیا تھا، سجدے میں کے دوران ہی آپ بھول گئے کہ پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ ہے، سجدے کے دوران اگر آپ بھولے ہیں تو غالب گمان پر پہلے عمل کریں کہ آپ کا گمان کس طرف جا رہا ہے، زیادہ تر گمان آپ کا کیا ہے۔ اگر آپ کا زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ دوسرا سجدہ ہے تو پھر دوسرا سمجھا جائے گا، اگر زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ پہلا سجدہ ہے تو پھر پہلا سمجھا جائے گا اور ایک اور سجدہ کر لیں پھر۔ لیکن اگر بالکل درمیان میں ہی ہے، دونوں طرف برابر برابر خیال جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کو پہلا سجدہ سمجھیں اور احتیاطاً ایک اور سجدہ کریں آپ، تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا یا پھر تیسرا سجدہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ احتیاطاً نماز کے آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں آپ، تاکہ اگر 2 سجدے ہوئے ہوں گے تو ویسے ہی نماز ہو گئی، اور اگر بالفرض 3 سجدے ہوئے ہوں گے تو یہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدے سے اٹھنے کے بعد جب آپ رکعت میں چلے گئے، اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے پتہ نہیں 2 کیے ہیں 1 کیے ہیں، تو پھر اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے 2 ہی کیے ہیں۔ بعد والا جو خیال ہے نا، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا، وہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر نماز میں رکعت کی تعداد بھول جائیں، ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ دماغ پہ دباؤ ڈالیں، جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں۔ تیسری رکعت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو سمجھیں تیسری ہے، چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہا ہے تو سمجھیں چوتھی ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں، 50% ادھر 50% ادھر، تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَلْيَبْنِ الْعَقْلَ، کہ پھر کم رکعتیں سمجھی جائیں گی۔ یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ تیسری رکعت کے بعد آپ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، اور قعدہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو، تو پھر 1 رکعت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے، اور وہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی۔ تو یعنی ایک قعدہ آپ کو، قعدہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑھنی پڑے گی، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ مثال میں بیوی کو طلاق دینا، عثمان صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی مثال دیتے ہوئے کہے کہ میری بیوی کو طلاق، تو اس سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ مثال دے رہا ہے نا، کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے یوں کہہ رہا ہے کہ زید نے بکر کو یوں کہا کہ میری بیوی کو طلاق، تو اس سے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب یہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے کوئی شخص مثال دے رہا ہے، تو ایسی حکایتوں سے یعنی کوئی چیزیں نقل کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر ویسے ہی بیوی کو کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو تمہیں 3 طلاق ہے یا 3 طلاق ہیں، تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایگزامپل دے رہا ہے، کسی کی مثال دے رہا ہے، اور مثال میں میری بیوی کا لفظ آ رہا ہے، تو وہ اس کی اپنی بیوی نہیں ہوتی بلکہ اس کی زوجہ کی بات کر رہا ہوتا ہے یا جس کی مثال دے رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔
کیا کسی کا دیا ہوا صدقہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے مجھے نفلی صدقہ دیا اور کہا کہ کسی مستحق کو دے دو، کیا یہ صدقہ میں اپنے بچے کو دے سکتا ہوں؟ وہ نوکری کرتا ہے مگر تنخواہ میں پورا گزارا نہیں ہوتا اور گھر کا سارا خرچہ بھی اس کے کندھوں پر ہے۔ اگر یہ بچہ آپ ہی کے ساتھ رہتا ہے نا آپ کے گھر میں، تو آپ اس کو صدقہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے صدقے کے لیے تو اس کے مراد ہوتی ہے کہ غیروں کو دینا ہے۔ غیروں سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، تو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ، اپنی ماں کو صدقہ دینا یہ گویا اپنے ہی آپ کو دینے کے مترادف ہے۔ تو عرف میں یہ عرف اس کا فیصلہ کرے گا، عرف میں لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کو صدقہ پکڑائیں اور آپ اپنے ہی بچوں کو دینا شروع کر دیں۔ تو جس نے آپ کو صدقے کا وکیل بنایا نا، اس کو جب پتہ چلے گا وہ ناراض ہوگا کہ بھائی میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم اپنے ہی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، اپنے ابا پہ خرچ کر رہے ہو۔ تو وکیل جو ہے نا وہ وہی تصرف کر سکتا ہے جو موکل نے جس کی اجازت دی ہو۔ تو جب آپ کو کسی نے صدقے کی رقم دی ہے تو آپ وکیل ہیں، وہ موکل ہے، تو وہ وہی تصرف کر سکتے ہیں جس کی آپ کو اجازت ہو۔ اجازت صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے، اور ممانعت کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً۔ تو یہاں واضح لفظوں میں تو اس نے منع نہیں کیا کہ اپنی اولاد کو مت دیں، لیکن عرف میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے ہی بچوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں تو جس نے صدقہ دیا اس کو جب پتہ چلتا ہے تو غصہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا حساب کتاب۔ تو اگر بیٹا آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر تو نہیں دے سکتے، اگر بیٹا بالکل الگ تھلگ رہتا ہے، اس کی اپنی الگ زندگی ہے اور واقعی بہت محتاج ہے، تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور بالغ بچے کی بات ہو رہی ہے، نابالغ کو تو کسی قیمت پہ نہیں دے سکتے۔ اسٹائلش داڑھی رکھنے کا حکم۔ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی داڑھی پوری سٹائل بناتا ہے، واہ واہ، پوری سٹائل، فرنج کٹ وغیرہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نکاح کی تجدید کرے اور ایمان کی بھی تجدید کرے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، تجدید نکاح کی بات تو درست نہیں ہے، داڑھی کی تجدید کرے، وہ داڑھی جیسی تھی ویسے اسی پوزیشن پہ لے کر آئے۔ فرنچ کٹ رکھنا اور فیشنیبل داڑھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں حکم دیا، عفو اللحیٰ، یہ جو جتنے تھوڑی کے نیچے بال ہوتے ہیں اور لحیہ جبڑے پہ بال ہوتے ہیں اس کو بڑھاؤ۔ تو سب جگہ کے بالوں کو بڑھانے کا حکم ہے، کہیں سے بلیڈ لگا کے چھوٹے کر دینا، کہیں سے بڑے کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔